بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ما حصل من مصيبة من مصائب، والله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل نبرأها. وقال: وما أصاب من مصيبة بما تأتيكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما مصيبة قلتم أن هذا ولما أصاب مصيبة قلتم أن هذا من عند أنفسكم. فهذه الجائحة العظيمة تذكر للناس، تعذيرا لهم وإيقاظا لقلوب الغفلة عن ربهم جل وعلا، ليعلموا حقا أن البشر مهما بلغوا من القدرة والفطرة والذكاء والقدرة على الأشياء، لكنهم لا يستطيعون ضر ولا نفع وأجر نفع. لا يلفظ ضر وأجر نفع. حارت عقولهم أمام هذا، حارت عقولهم وعجز فهمهم أن يدركوا ما هذا النوع لا يرى، ولو بوجاه لا يرى، لكنه نافذ في كل مكان. فسبحان الحكيم العليم، لأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل علما. فإذا علمت أن هذا بقضاء وقدره ويتوكل على الله ويلجأ الله ويسر إثبات الحق والاستقامة عليه، ويعبر المسلمين من جهل البلاء، ويرزقهم جميعا العودة إلى كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا أن الأذان رفع المؤذنين من دون الكبار الأوروبيين الكبار، وهذا ما يدل على أن العالم أيقن بأن الرحمة والحنان والشفقة إنه من دين الإسلام الذي جاء بالفضائل وجاء بالحث على الصبر على المصائب والمثوبة عليها، وأن المسلم يحسب له صبره على مصيبته يقنع خيرا. حديث عجب من كل عجب صبر عليها ولا ذرة إلا شكر الله عليها، وهذا خاص بالمؤمن، فهو شكر عند الرخاء صاحب البلاء. أيها الإخوة، وإذا كان الاجتماع الكثير ربما يصيب انتقال فيرسوه، فهذا أمر خطير. فالجنازة يصلى عليها في المقبرة بعض أقاربهم منهم، وقد أدى فرض الكفاية، وأما البقية فيصلوا في بيوتهم على ميتهم صلاة الغائب، وأرجو أن يكون خيرا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. और ये लोग जो अलग अलग हुए हैं तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए हैं, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता, और जो लोग उनके बाद खुदा की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से शुबह की उलझन में फंसे हुए हैं। And they did not become divided until after knowledge had come to them, out of jealous animosity between themselves. And if not for a word that proceeded from your Lord, postponing the penalty until a specified time, it would have been concluded between them. And indeed, those who were granted inheritance of the scripture after them are, concerning it, in disquieting doubt. Request to Saudi government Shura Council, kindly please review old Shura Sharia law. Allah open all doors for care and share in the world for just test. All Allah verses starting with Bismillah Nirrahmanir Rahim except Surah Tuba.
Your Sharia law made by several peoples without complete Quran understanding on basis of hadith which you calling Sheikh hadith where only one Allah from starting to end approved by Allah without any other interference. Quran automatically account adjusting as Allah controlling the world 8.25 billion's world population, all his treasury of provision and wealth equally distributed in the world between rich and poor to check how you act. Follow Allah order for distribution wealth and provision as share already finalized by Allah in Quran, not approved by Allah any of your good deeds. No love, no hate, no business with any religion's followers without complete knowledge and understanding Quran Allah orders. Save own self and family also second and third fourth generations from serious illness, accidents and both world losses and hellfire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جب سے دنیا بنی ہے تو جب سے یہ قرآن بعد میں آیا ہے، پہلے سے یہ اللہ نے سسٹم فائنلائز کیا ہوا. اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ فائنل جو امت ہے، اور یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے. تو اللہ نے اسی طرح سے جیسے یہ کنٹریاں ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری بھی جماعتیں ہیں، پھر قیامت والے دن اللہ جماعتیں بنائیں گے. تو لہٰذا جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. تو اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے. تو سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے حکم سنے سمجھیں اور اس پہ چلنے کے علاوہ پوری دنیا کے 8.25 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ لوگ جتنے لوگ ہیں پوری مسلم کنٹریوں میں، نان مسلم میں، یہودی عیسائی، یہ لوگ پرانے لوگوں سے انہوں نے جو سیکھا دیکھا پڑھا اور وہ یہ اس پہ چل رہے ہیں. یہ اپنی نہ مسلمان اپنی قرآن پہ چل رہا ہے، نہ یہودی عیسائی اپنی تورات زبور انجیل پہ چل رہا ہے. تو اگر جنت پہنچنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے تو یہ اللہ کی کتاب کو سنے سمجھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور منصف تلاش کروں. لوگوں سے پوچھتے فتوے لینے، 4 لوگوں سے، 4 مفتیوں سے پوچھیں، وہ 4 الگ الگ فتوے دیں گے. 4 ججوں سے پوچھیں، وہ 4 الگ الگ ججمنٹ بتائیں گے. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوچھوں. تو لہٰذا یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے اوپر اللہ کا حکم اپلیکیبل ہوتا ہے. ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورۃ توبہ پہ. سورۃ توبہ میں مشرکوں کا، منافقوں کا، جنگوں کا، علماء کرام کا ذکر ہے. تو یہ دنیا میں پوری خرابی ہوئی تو اللہ کہہ رہے ہیں علم آنے کے بعد آپس کی ضد اور حسد سے کیا. تو یعنی کہ جن کے پاس علم تھا انہوں نے حسد ضد، ظاہر ہے شیطان کا ایک ہتھیار ہے. تو حسد اور ضد سے علماء کرام کو شیطان نے بہکا دیا. تو جس نے پڑھا نہیں اس کا کیا حال ہوگا. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ شبے کی الجھن میں، کرونا میں پوری دنیا کے جتنے بھی اسکالر تھے، بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے مفتی اعظم اور اسکالر اور فیمس، انہوں نے کتنے فتوے دیے کہ یہ اللہ سے ڈرو اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو خود ڈر کے بیٹھ گئے. تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان، اکثر گمراہ، اکثر اللہ کہ وہ یہاں کا آپ کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کتنا ایمان ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ مسلمانوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پیوریفائی کرنا ہے اپنی باتوں کو، سوچ کو، اور دیکھنے کو، سننے کو، بولنے کو، اور پیوریفائی کرنے والی ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن. تو یہ بھی تبلیغ میں بھی کل میں گیا تھا مکی مسجد کے اندر، تو وہ بیچارے اپنے اپنے سارے بیان سنا رہے ہیں. وہ قیمتی ٹائم ہے، لوگ سننا چاہ رہے ہیں اللہ کی باتیں، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کے اندر قصے، واقعات، سمندر، آسمان اور یہ ساری مثالیں ہیں. تو لہٰذا قرآن کے اندر سب کو آنا پڑے گا. اور اتنی دنیا باہر سے بیچارے آئے ہوئے ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو وہ ان کو سب اپنا اپنا بیان سنا رہے ہیں. تو یہ 8.25 ارب انسانوں کا اللہ کہہ رہے ہیں 2 معبود مت بناؤ. اگر دنیا میں 2 معبود ہوتے تو دنیا کا نظام دھرم برم ہو جاتا. تو لہٰذا معبود ایک ہی ہے اور ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. زمین آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کو سمجھیں کہ یہ ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اور یہ اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں، یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے. تو کیسے آپ ادھر قیامت والے دن اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیسے بچائیں گے؟ تو لہٰذا اللہ کی بات کو سنیں سمجھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں. اپنی نسلوں کو بیماریوں سے اور جو ہے وہ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچائیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کو ایک آدم سے پیدا کیا، تم سب کو واپس جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے، حساب کرنا ایسا ہے جو ایک شخص. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میں کاپی پیش کر دوں. مجھے اس کا علم ہوا. میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں
اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت ہوتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ گزشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو، تم یہ پڑھو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھے ان موجودہ حالات کے اندر، تو انشاءاللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور جن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو جائے، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ Indeed, we sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted to Allah judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that which they were entrusted of the scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people, but fear me, and do not exchange my verses for a small price. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the disbelievers. May the peace, mercy,